اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے آج کل کے معاشرتی رویے کے بارے میں، کہ ہم لوگ آج کل کس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہم سے ہدایت چھین لی جاتی ہے۔ تو وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جب ان کو اتنا حکم دیا گیا اور یہ حکم میں بار بار سوال کرتے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ثم، اس کے بعد کست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کست کہتے ہیں کسی چیز کا سخت ہونا۔ پس تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد یہ جو گزرا ہے اس کے بعد، فا کا مطلب پس ہیا، وہ ہو گیا، کل ہجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی سخت۔ وہ ہو گیا پتھر، بلکہ پتھر سے بھی سخت۔ کیوں پتھر سے سخت کیسے ہو گیا؟ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارتی، پتھر میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لما، جن میں سے یتفجرو، جن میں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ تفجرا یتفجرو باب تفاعل سے ہے، اس کا مطلب کسی چیز سے کوئی جاری ہونا، منہ اس سے الانہار، چشمے۔ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ ایسے ہیں، لما یشققو، جو پھٹ جاتے ہیں۔ شق کہتے ہیں پھٹ جانا، شق کمر، چاند کا پھٹ جانا۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو اس کو کہا جاتا ہے شق کمر۔ تو کچھ پھٹ جاتے ہیں، فایا خروجو، پس نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء، پانی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لما، جو یحبطو، حبط کہتے ہیں کسی چیز کا لڑکنا، اوپر سے نیچے اترنا۔ ہم ابھی حضرت آدم کا واقعہ پڑھ کے آئے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اہبطوا مصرا، اہبطوا منہا جمیعا، اس میں سے تم جنت میں سے اترو، جو انہیں کہا گیا تھا۔ تو یحبطو، لڑکنا، اوپر سے نیچے آنا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے لڑکنے لگتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ نہیں ہے غافل، اما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ دل کے سخت ہونے کی مثال پتھر سے جوڑی گئی، لیکن پھر بتایا گیا کہ پتھر جو ہے نا، کوئی بھی چیز جو انسانی دل کے علاوہ جس میں سختی ہے نا، وہ سختی قدرتی طور پر اس میں پائی جاتی ہے، اور اس سختی کی وجہ سے اس کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں ختم نہیں ہو جاتی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی وہ پتھر، ہمارے مشاہدے میں، اور وہ جو بنی اسرائیل اور جو عرب وغیرہ جو ہیں وہ سفر کیا کرتے تھے، انہیں سب سے سخت چیزیں جن سے ان کا ٹکراؤ ہوتا تھا وہ پتھر ہی تھے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ یہ اتنے سخت پتھر ہیں، ان کو توڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس میں سے پانی کے چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھ کے حیران ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہارے دل جو ہیں یہ سخت ہو گئے ہیں، اور یہ سخت نہیں ہوئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ پتھر کی طرح تھے لیکن اس سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ پتھر تو ایسے ہیں جن سے کسی میں سے چشمے نکلتے ہیں، چشمہ نہ بھی نکلے تو پانی ہی، تھوڑا بہت پانی نکل آتا ہے جب وہ پھٹتے ہیں، اور اگر پانی بھی نہ نکلے تو بہت سے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لڑکتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، اور تم لوگ ایسے ہو کہ اللہ کا ڈر بھی تمہارے دل میں نہیں ہے۔ ان پتھروں کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگ بھی بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کا دین کا کام کرتے ہیں، تو ان سے بہت سے لوگ جیسے چشمے بہہ رہے ہیں، اس طرح ان لوگوں سے، ان کے پاس سے علم کے چشمے بہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کو تو نفع نہ پہنچائیں، لیکن تھوڑے بہت لوگوں کو اپنی صلاحیت کے مطابق نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، اور کچھ نہیں، چلو دوسروں کو نفع نہ پہنچائیں، خود تو ان کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے، کوئی خوف ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں تو وہ خوف اور ڈر بھی نہیں رہا کہ تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اسی حکم کی نافرمانی کرتے ہو، جیسا کرنے کا کہا جاتا ہے ویسا نہیں کرتے، اس کے الٹ کام کرتے ہو، اور جب کسی کام کے کرنے کا کہا جائے اس میں تعویلیں، بہانے ڈھونڈتے ہو کہ کس طرح اس سے بچا جا سکے۔ تو تمہارے اندر تو اتنا بھی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور یہ آج کل بھی اس لیے ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کی توبہ کر لیتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقی زندگی میں واقعی اسے چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، ایک تو ہوتا ہے نا ہم نے مکمل کوشش کی لیکن ہمارا بشری تقاضا تھا، مطلب ہماری نفس ہم پر غالب آ گیا، تو وہ اور کیفیت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی، اس کے اسباب ختم کیے، لیکن ایک ہم
توبہ کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں نیچور ہوتا ہے کہ ہم یہ گناہ دوبارہ کریں گے، پھر وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر جھوٹی موٹی کی توبہ کر لیتے ہیں ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، تو اس کا اثر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بار بار گناہ کیے جائیں، یہودیوں کی غلطی ہی یہی تھی نا کہ یہ بار بار گناہ کرتے تھے، بار بار نافرمانیاں کرتے تھے، تو جو یہی ایک رول ہے، جو بندہ بار بار گناہ کرے، بار بار نافرمانی کرے، تو آہستہ آہستہ ہر گناہ کے ساتھ اس کے اندر سے ہدایت کی جو صلاحیت ہے نا، ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت وہ سلب کر لی جاتی ہے، وہ چھین لی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل مکمل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ اس ہدایت کو اس جو بھی ایک نیک راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ، اس کو قبول کرنے کی، جو ایک عام بندہ، عام جو ایک سمجھدار بندہ ہے، عقل والا بندہ ہے، جو اس بات کو قبول کر لے، یہ لوگ اس کو بھی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں اپنے زندگی میں ہم کون سے گناہ ہیں جو واقعی ہم سمجھتے ہیں ان کو کہ یہ وہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر اس سے توبہ کریں، اور واقعی سچے دل سے توبہ کریں، اور اس کے تمام اسباب ختم بھی کریں، ورنہ پھر جب ایک وقت ایسا آئے گا دل پہ مہر لگ جائے گی، دل پتھر جیسے ہو جائیں گے، اور پھر وہ ہدایت قبول نہیں کر سکیں گے، پھر اس وقت پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 74 مکمل ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔